سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بیسیکلی ہم کام کر رہے ہیں بطور ادارہ جونیئر جناح ٹرسٹ 2014 سے۔ پہلے ہم فارمل اسکولنگ میں کام کر رہے تھے، آرفن بچوں سے، آرفن ایج سے شروع ہوا تھا۔ پھر ہم فارمل ایجوکیشن پہ آرفن نیڈی بچوں کو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ پھر 2021 سے ہم نے اس کو تھوڑا کام کو بڑھایا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ان کو ہم کس طرح سے اسکولوں کی طرف لے کے آئیں جہاں پہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم استعمال ہوں اور زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو یہ مسجد اسکول بھی جونیئر جناح ٹرسٹ کا ایک انیشیٹو ہے کہ مساجد جو ہیں بطور مسلمان تو ہمارے لیے ایک مرکز ہیں جس میں صرف نماز کے علاوہ بھی باقی تمام تر جو ہیں خوشی غمی یا تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فرزانہ نوید ہے اور مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ یہاں کام کرنے کا ایکسپیرینس میرا بہت زیادہ اچھا رہا۔ یہاں کے بچوں کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت زیادہ مزہ آیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی درسگاہیں ہم نے اس مسجد کا نام تو ویسے تو مسجد کو مسجد محمود کہتے ہیں، لیکن ہم نے اندلس بند رکھا ہے کیونکہ تعلیمی درسگاہ ہے۔ یہاں پہ بچے صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک، کیونکہ فجر کے بعد ظہر تک مسجد خالی ہوتی ہیں، تو ہم نے ایسی کچی آبادیاں، ایسی دیہی علاقے، ایسے سلمز ایریاز جہاں پہ ایسے بچے زیادہ ہیں وہاں ہم نے سروے کروایا، وہاں جو بچے کا ڈاٹا آیا، پھر ہم بچوں کو یہاں پہ ٹیچر ہم نے ہائر کیے۔ تو یہ ہمارے مساجد اسکول بھی ہیں۔ بچوں کی ڈیلنگ کی اگر بات کی جائے تو بچوں کو ڈیل کرنا کہیں پر بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ ان بچوں میں، پرائیویٹ سیکٹرز کے بچوں میں اور یہاں کے بچوں میں مین جو ڈفرینس ہے وہ فیسیلیٹیشن کا ہے۔ پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کافی، گھر سے بھی اور اسکولز میں بھی۔ دیکھو ہمارے پروجیکٹس ہیں جس میں نے آپ کو بتایا فارمل ایجوکیشن ہے، نان فارمل میں پھر ہمارے پاس 1 روم اسکول بھی ہیں، پھر ایف ڈی کی بلڈنگز بھی ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ٹیب ایجوکیشن ہے، اسمارٹ فون لٹریسی ہے۔ پھر بڑے بچوں کے لیے ہم ڈیجیٹل اسکل جس میں وہ گرافک ڈیزائننگ، فائبر وغیرہ پہ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس طرح یو آئی یو ایکس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اوورآل اسلام آباد میں جونیئر جناح ٹرسٹ راولپنڈی میں 23 کیمپس اور 2000 سے زائد بچے ہیں۔ جس یوسی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی مہینے الحمدللہ جونیئر جناح ٹرسٹ نے 25 فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اس یوسی کو زیرو آؤٹ آف اسکول کمپین کے لیے چنا ہے۔ اور یہاں کے جو بچے ہیں ان کا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ بہت گندے اس میں حلیے میں، مطلب منہ دھوئے بغیر بھی یہ اسکولز آتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے بچے ہیں کہ جن کو تھوڑے سے پیار اور توجہ سے اگر کوئی بھی بات سمجھائی جائے تو یہ کافی حد تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ایک ٹیچر بچے کو گائیڈ اس طرح سے کرے، اچھی طریقے سے گائیڈ کرے، بچوں کو موٹیویٹ کرے، تو جو بچوں کو کہا جائے وہ بچے کافی حد تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے 7 اسکول نئے جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس یوسی کو ہم اسلام آباد کے اندر جو یونین کونسل ہے ماڈل اس کو بنانے جا رہے ہیں، جس میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہوگا جو تعلیم سے محروم ہو۔ میں یہ وہ بچے ہیں جو زیادہ تر اسکول گوئنگ نہیں ہیں، یا اسکول چھوڑ چکے ہیں یا اسکول کبھی گئے ہی نہیں۔ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کا ایج گیپ کافی زیادہ ہے۔ یہ بچہ 8 سال کا بھی ملے گا، 10 سال سے لے کے 13 سال تک آپ کو بچے ملیں گے۔ یہاں کے بچوں کے لیے ایکسپریشنز کو تھوڑا اور زیادہ اچھا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے بچے ہیں کہ اگر ایک دن ٹیچر مطلب ایکسپریشن لیس آئے گی یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ نہیں کروائے گی کلاس میں، تو یہ بچے جیسے تعلیم سے ہی مطلب منو ہو جائیں گے، دوبارہ ان کا اسکول آنے کا دل نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہاں پر زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور بچوں کو اچھے سے اور زیادہ ایموشنز کے ساتھ بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے۔ تو زیادہ تر ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، کوئی کوڑا چننے والا ہے، کام کرنے والا ہے، کوئی بالکل نارمل جسے کہتے ہیں لوور مڈل کلاس سے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ افورڈ نہیں کر سکتے، بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، جو ان کی ایج ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے۔ تو پھر ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ 2.5 سال والا ہے۔ اس میں یونیک چیز یہ ہے کہ بچے آتے ہیں نان فارمل، اسے ہم کہتے ہیں بچے جس حالت میں ہوتے ہیں کام کرتے ہیں، کوئی اس کو پابندی نہیں کرتے، ہم آتے ہیں اتنا ہو کہ صفائی ہو، جو کپڑے توفیق کے مطابق ان کے پاس ہوں وہ پہن کے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس 3 سے 4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ 2.5 سال کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس پیکیج اے ہوتا ہے، پیکیج بی اور پیکیج سی۔ پیکیج اے میں جو ہے 8 ماہ میں ہم پری کلاسز سے 1 تک کرواتے ہیں، پیکیج بی میں جو ہے 2 اور 3 کلاس جو 8 ماہ میں ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارا جو بیسک موٹو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا۔ تو اس چیز میں ہماری کوئی باؤنڈریز نہیں ہے کہ وہ کس ذات سے، کس قوم سے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے، تو ہم اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے بچہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی ذات، قوم، برادری جہاں کہیں کا بھی ہے، ہم نے وہ باؤنڈریز نہیں رکھی ہوئی۔ بچہ کسی بھی مذہب کا ہو وہ یہاں آ سکتا ہے اور تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ جو پیکیج سی ہے وہ 4 اور 5 کلاس ہے، وہ یہ کہ ایف ڈی کا ایگزام ہوتا ہے تو ان کے 10 سے 12 ماہ ہوتے ہیں، بچے تیاری کر کے پھر بورڈ کی ٹیم میں آ کے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی سینٹرز بنتے ہیں اسی طرح ان بچوں کا سینٹر بنتا ہے۔
تو اس میں بھی حالیہ امتحانات ہوئے تھے، اس میں الحمدللہ باراکو کیمپس سے جو ہمارے بچیاں تھیں 2 بڑی، تو انہوں نے پورے اسلام آباد کے لیول پہ 2 سے 3 ہزار بچوں نے کمپیٹ کیا تھا، اس میں ہماری چوتھی اور 5ویں پوزیشن اوور آل آئی ہے۔ تو اس میں نہ تو ہمارا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، نہ ہمارے ٹیچرز کا ہوتا ہے، وہ باہر سے ٹیم آتی ہے، وہی پیپر بنا کے لاتی ہے، وہی لیتی ہے اور فوراً لے کے جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایف ڈی جو ہے ان کو بچوں کو 5ویں پاس کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ یہ بچے پھر جہاں جائیں، کیونکہ ان بچوں کی ہجرت بہت زیادہ ہے، یہ کیونکہ ورکر کلاس ہے، اس میں مزدور زیادہ ہوتے ہیں، دیہڑی دار مزدور زیادہ ہیں، تو یہ ہے کہ ہجرت کرتے ہیں کام کی نوعیت کے مطابق، کبھی یہاں پہ ہیں، کبھی آپ کو اسلام آباد کے کونے میں ملیں گے یا شہر سے باہر ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ پھر جہاں بھی جائیں گے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا، سرکاری اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں جو ہوگا وہاں پہ آسانی کے ساتھ جو ان کا ایج گیپ ہے وہ کم کر کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو اخراجات ہیں جیسے آپ نے بتایا، دیکھیں مساجد کے اندر تو اخراجات اس طرح نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ادارہ چلانا ہے آپ نے، بچوں کی بکس ہیں، کاپیز ہیں، اسٹیشنریز ہیں، ٹیچرز فیس ہیں، باقی آپ کی بلز ہیں، تو یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے الحمدللہ، اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے، سالانہ طور پہ آڈٹ ہوتا ہے، اور جو چیریٹی ایکٹ ہے اس سے بھی ہم رجسٹرڈ ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب جو پی سی بی ہے پنجاب سے بھی ہمارا وہ اپروول ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ پنجاب پہ بھی ہم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارا ابھی یہ کیمپس تو ہم نے کراچی میں بھی اوپن کر لی، مسجد اسکول، اس طرح پنجاب میں منڈی بہاؤالدین اور ہمارے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ہمیں ڈونرز ملتے ہیں یا ایسا ایریا ملتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں، اور پھر ڈونر کی مدد سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے، جو ہمارے نان فارمل اسکول ہیں، فری آف کاسٹ ہیں، اس میں ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے، والدین پہ ہم کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اسکولوں کے ساتھ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی جیسے رمضان میں ایونٹس ہوں گے، پھر آرفن بچے اس میں اگر کوئی بہت زیادہ نیڈی اور راشن بھی ہمارے ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ رمضان کے مواقع پہ خاص مواقع ہیں، عید کے مواقع پہ خاص طور پہ، ابھی جیسے بڑی عید گزری، اس میں ہم نے ان بچوں کو گوشت مہیا کیا۔ جو ادارہ کر سکتا ہے اپنے ڈونر حضرات کے ساتھ مل کر، تو کوشش کرتا ہے کہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات دی جائیں، اور کیونکہ بچے تھوڑا سا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بیس بھی کام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے اسپورٹس گالا اس طرح کی چیزیں جو ہیں گاہے بگاہے ہم کرتے رہتے ہیں، تاکہ بچے جو ایکٹیو رہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی۔